کچھ چیزیں ہیں جو بزرگوں کا عمل ہے وہ میں بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد دولہا اپنی دلہن کو اپنے گھر لائے تو کچھ کام کر لینا چاہیے. نوجوان جن کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. وہ یاد رہے اگر ان کو بات میری طرف سے ایک مشورہ, اور جن کا ہو چکا ہے بس وہ دعا کرتے رہے. پہلے تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا جنت میں ہوا ہے. یہ بھی دیکھیں یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نماز بھی فرض نہیں تھی. جنت میں کوئی عبادت نہیں لیکن نکاح ہو گیا تھا. اور رشتہ جو بنا ہے سب سے پہلا رشتہ ماں اور بیٹے کا رشتہ, یا باپ اور بیٹی کا رشتہ, یا بھائی بھائی کا, یا بھائی بہن کا رشتہ نہیں. سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا, اور یہ جنتی رشتہ ہے. اس سے ہی لوگ کڑ رہے ہیں, آج جل رہے ہیں. جو شادی کیے ہیں وہ عجب عجب قسم کے میسج کرتے ہیں, تھک گئے. تم شادی سے ہی نہیں کیے ہو. یہ جنتی رشتہ ہے, اس سے اوبنا نہیں چاہیے, تھکنا نہیں چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام جب حضرت حوا پیدا ہو گئی, اب مجھے بتائیے ایک انسان ہے پورے جنت میں, آدم علیہ السلام, دوسرا کوئی نہیں. اور پیدا ہوئی ایک عورت, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو سکتی تھی, وہ بنائی گئی ہیں حضرت آدم کے لیے. اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تمہیں چھونا حلال نہیں. ابھی ایک ہی تھی, ان کے لیے تو تھی. یہاں پتہ نہیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں, اس کو چھونے کی کوشش کر رہے ہو تم, پتہ بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی تھی آدم علیہ السلام کے لیے, اور ان کو بھی چھونے سے منع کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اسے تم نہیں چھو سکتے. کہا پھر کہا اس کا مہر ادا کرو. یہ قانون جنتی ہے, مہر ادا کرو اس کے بعد تمہارے لیے حلال ہوگی. مہر کیا دوں مولا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں اخیر زمانے میں میرے ایک حبیب نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا, زمینوں پر آسمانوں پہ احمد ہوگا. اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو, یہ تمہارا مہر ہے. یہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب مدارج النبوہ میں. میرے عزیزو, آدم علیہ السلام کے لیے بی بی حوا حلال ہوئی. اب میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں, حضرت آدم علیہ السلام, حضرت بی بی حوا ان کے لیے جو حلال ہوئی, وہی یہاں پر میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا تم مہر جو بھی باندھتے ہو باندھ لو, 5,000 7,000 10,000 تمہاری حیثیت کے مطابق. لیکن ساتھ ہی تمہاری دلہن گھر پر آنے سے قبل ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تم بھی درود پاک بھیجو. 20 نہ صحیح 100 مرتبہ تم اپنی طاقت استعداد کے مطابق جتنا ہو سکے, تاکہ یہ شریعت کا جو قانونی مہر ہے وہ پیسوں سے تم نے ادا کر دیا, اور جو آدم علیہ السلام کا جنتی مہر ہے وہ بھی تم سے ادا ہو جائے. ایک تو یہ طریقہ, یہ میرا مشورہ ہے. اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ دلہن کو گھر پر لائیں تو پہلے اس کے گھر پہ داخل ہونے سے پہلے ہی اس کے پیر دھل لو, اس کے پیر دھل لو, اور اس کے پیر کے دھلے ہوئے پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں ڈال دو. چاروں کونوں میں ڈال دو, اللہ رب العزت خوب برکت نازل فرمائے گا, برکت آئے گی. اور دلہن جب گھر پر آ جائے تو پھر فرمایا کہ رات کو جب تم تنہائی میں ہو جاؤ گے, حجلہ عروسی میں تم آئے, آج پہلی رات ہے ملاقات کی, تو دلہن اور دولہا جب اکیلے ہو جائیں, تنہائی ہو جائے, خلوت صحیحہ ہو جائے, تو سب سے پہلے وہ اپنے غلط طریقوں سے ملاقات نہ کریں, ہائے ہیلو نہیں, سلامتی کے ذریعے سے ایک دوسرے کو سلام کریں. اور یہ سلام تمہارا اللہ نے اگر قبول کر لیا تو ہمیشہ دونوں سلامت رہو گے. دعا ہے نا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, اللہ تم پر سلامتی نازل کرے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تم پر. دلہن اگر پہلے سلام کر رہی ہے تو دولہے کے لیے, یا دولہا اگر پہلے سلام کر رہا ہے تو دلہن کے لیے. لیکن کوئی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پہل کسے کرنا چاہیے, جو چاہے کر سکتا ہے. سلام کے ذریعے سے ابتدا ہو,
اس کے بعد ابھی وہ اپنی دیگر گفتگو شروع کرنے سے پہلے، اپنے دیگر معاملات کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ دلہن کا دوپٹہ لے لے، اس کو مصلی بنائے، جانماز بنائے، اور مرد باوضو عورت دلہن کے پاس جائے جب وہ پہلی رات میں جا رہا ہو، اور اسی دوپٹے کو مصلی بنا کر اس پر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور اس کے پیچھے اس کی دلہن اسی دوپٹے پر 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے دولہا صرف یہ دعا کرے، اللہم انی اسألک من خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ، یعنی اے اللہ میں تجھ سے صرف اس کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس پر یہ جن اچھائیوں پر تو نے اس کو پیدا کیا محض مجھے صرف وہی اچھائیاں دکھا، اور میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو بری چیزیں اس کے اندر ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے بچائے رکھ۔ یہ دعا کے بعد آگے کے معاملات کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے مولا تعالیٰ موت تک ان دونوں کو سلامت رکھے گا، ان کو نیک و صالح جوڑوں میں شمار کیا جائے گا، ان کو صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ یہ زندگی گزارنے کے اور طور طریقے، شروعات کی یہ تمام چیزیں ہیں۔ سوال تو یہ کوئی نہیں کرتا ہے نوجوان آ کر کے، پہلے یہ پوچھتا ہے شیروانی کیسے سلاؤں، مفتی صاحب اچھا مشورہ دے دیں، آپ جوتے کیسے سلواؤں، امامہ کیسے بندواؤں، مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، زندگی کی پہلی رات ہو، ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہو، تو یہ بھی تو سوال کریں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، اسلامی طور طریقہ کیا ہے۔ اسی اعتبار سے اپنی زندگیوں کو شروع کرو، تو یہ جو شقاق ہے، یہ جھگڑے ہیں، ان تمام چیزوں کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں مولا تعالی ہم سب کو جنتی لطف دنیا میں بھی عطا کرے اور آخرت میں بھی عطا کر رہے ہیں، اور بیوی کو بوجھ نہ سمجھیں، اور کوئی بیوی اپنے شوہر کو بوجھ نہ سمجھے، اور جس نے یہ سوچ لیا ابھی سے، اور حقیقت میں اللہ اسے بوجھ بنا کے ہی رکھے گا۔ جس نے سوچا یہ بیوی میری بوجھ ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی، تم نے دماغ میں جیسے اس کو بوجھ سمجھا، رب تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بوجھ ہی بنا دیا۔ اور تم اگر یہ سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے حوالے اس کو کیا ہے، میں ذریعہ بنا ہوں اس کے رہن سہن کا، اس کے کھانے پینے کی، اس کی تربیت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آسانی سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھولے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایسی جگہ سے رزق آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا۔ بوجھ نہ سمجھے، نہ عورت مرد کو بوجھ سمجھے، نہ مرد عورت کو بوجھ سمجھے۔ یہی زندگیوں کے اسلوب ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ خیر والے معاملات فرمائے۔ ایک ہی آیت کی میں تفسیر کر سکا، دوسری آیت انشاءاللہ کل عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔